اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر سے میں سید نظر فاطمہ استقبال کر رہی ہوں آپ تمام ناظرین کا پروگرام کربلا کی تشہیر میں، ہاؤ ڈڈ دی ایونٹس آف کربلا ریچ اس، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ان سورسز کے اوپر جن کے تھرو، جن کے ذریعے سے واقعہ کربلا اور بالخصوص مقصد امام حسین، مقصد کربلا ہم تک پہنچا ہے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں عالی جناب مولانا پروفیسر سے گفتگو کو پھر سے آئیے دوبارہ ان کے استقبال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آغا گفتگو امام حسین کی اسٹریٹجی کے اعتبار سے کی تھی کہ کتنی خوبصورتی سے آپ نے جو ہے وہ ہر مقام پر مقصد یزید کو پامال کیا اور اپنے مقصد کو عیاں کیا۔ آج پہلا سوال آپ سے آغا یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ شروع میں تو نہیں یزید کو خبر تھی، مگر یہ کہ بعد میں اس سے ریئلائز ہوا کہ مجھ سے جو کام ہو گیا ہے وہ میرا تختہ پلٹ کر سکتا ہے، اور اس نے پوری کوشش، پورا اقتدار لگایا کہ اس واقعے کو چھپایا جا سکے یا پھر کوئی اور رنگ دیا جا سکے، کوئی اور حقیقت کو تبدیل کیا جا سکے۔ تو اتنی کوششوں کے باوجود بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن واقعہ کربلا اسی شان کے ساتھ جو ہے وہ گھر گھر میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ آخر کیسے ممکن ہوا؟ جی ہاں، یہ اصل میں دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے کے آئے تھے یا شریک تھے جو لوگ جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جی، جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اس میں لڑائی لڑنے والے لوگ جاتے ہیں، ان میں بچے نہیں جاتے، جی، سپاہی جاتے ہیں، سپاہی جاتے ہیں، عورتیں نہیں جاتی۔ جی، اب اللہ کے رسول کی جنگوں کو دیکھیے، یعنی جیسے وہ ڈیفینسو ہی صحیح، سب ڈیفینسو ہیں، تو کون یعنی احد میں جناب فاطمہ کا پہنچنا یا ایک اور خاتون پہنچی تھیں، برہم پٹی کی تھی انہوں نے، لیکن یہ بعد کے واقعات ہیں، جب زخمی ہو گئے لوگ تب جنگ میں تو نہیں ہے کہ لے کے گئے ہوں کہ وہ لڑائی ہوگی جہاد کے موقع پر۔ اور ہمارے یہاں یہی بنیاد بنائی جاتی ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، رسول اللہ تشریف لے گئے تھے، چونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا اور آپ وہاں عمرہ کرنے کی غرض سے گئے تھے، تو آپ کے ساتھ جناب ام سلمہ تھیں، تو اگر لڑائی لڑنے گئے ہوتے تو اپنی زوجہ کو ام المومنین کو لے کے نہیں جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا یہ اصول ہوتا ہے، اور آج بھی بھئی یا تو وہ خاتون ملٹری ٹریننگ کیے ہوئے ہو اور ریجیمنٹ میں ہو، ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ جو سپاہی وہاں کھڑے ہوتے ہیں بارڈر پر یا جہاں پر بھیجے جاتے ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ چلے جائیں، کبھی نہیں جائیں گے، نہ وہ الاؤ کیے جائیں گے، نہ جائیں گے۔ امام حسین سے لوگوں نے یہ کہا، پہلے تو یہ کہا آپ نہیں جائیے، تو آپ نے کہا کہ میں تو قتل کر دیا جاؤں گا چاہے جہاں جاؤں، تو کہا ان عورتوں کو نہیں لے جائیے۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہیں امام عالی مقام نے یہ نہیں کہا کچھ نہ ہوگا، مجھے معلوم ہے یا مجھے اندازہ ہے، مجھے اللہ پہ یقین ہے، وہ مجھے بچا لے گا، وہ یہ نہیں کہا۔ ارشاد میں اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ قید کی جائیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ در در پھرائی جائیں، ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات جانتے تھے، جی، تو یہ کوئی آدمی نہ کہے کہ وہ اتفاق سے جیسے وہ کہتے تھے سب یہ ہو جائے، نہیں۔ آپ سے جو کل یعنی جو پہلے والے ایپیسوڈ میں گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں کیوں نہیں رہے؟ مدینے میں رہتے تو جو حال واقع حرہ میں امت یہی ہوتا پھر، اور کوئی نتیجہ نہ نکلتا۔ اگر آپ مکے چلے جاتے تو جہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر تقریباً 10 سال قابض رہے تھے، مگر آخر میں ان کی شکست ہوئی، ان کی لاش ٹنگی رہی، سر کاٹ کے الگ کر دیا گیا تھا، تمام ان کی والدہ کو دکھایا گیا کہ ان کے بیٹے کی لاش سولی پر دے دی گئی ہے۔ تو مقصد یہ نا کہ یہ سب بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ آدمی امام حسین اپنی شہادت کو بامقصد بنانا چاہتے تھے جگہ کے اعتبار سے بھی۔ اچھا، لوگ کوفے میں ایسے لوگ تھے، جتنے انقلاب آئے ہیں ان سپورٹ آف آل رسول یا دین یا اسلام، سب اسی علاقے سے آئے ہیں، عراق سے اور کوفے سے آئے ہیں، جتنے انقلاب آئے۔ توابین کی جماعت جو کھڑی ہوئی وہیں کھڑی ہوئی، جناب مختار کا جو انقلاب آیا وہیں سے شروع ہوا، یعنی جتنا آج بھی مثال کے طور پر جتنی محبت، ہاں، جو محبت آل رسول سے یا اہل بیت سے شو ہوتی ہے وہ وہیں پر دکھ رہی ہے۔ عراق میں آج جائیے، جو ہمارے مراکز ہیں اسٹڈیز کے اور فقہ کے جو مراکز ہیں وہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دیکھیے بنیادی طور پر ہم لوگ ایک بات سمجھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی شہادت وفات سن 11 ہجری میں ہوئی بگننگ میں،
تو سن 60 ہجری تک آتے آتے 50 سال جوڑ لیجئے کہ مسلم قوم کے اوپر اتنی بے ہوشی طاری ہے، مسلم کمیونٹی کے اوپر. کوئی کہہ رہا ہے کہ حاکم کی بیعت نہیں توڑو، چاہے وہ تم کو کفر کا حکم دے، چاہے وہ جو کرے اس کی نہیں، حضور کی یہ حدیث ہے، وہ سب گڑھی جانے لگی. حدیث سازی کا تو وہ مجموعہ ہوتا ہے. آج کا آپ اپنے پولیٹیکل سینیریو میں دیکھ لیے، جو لوگ مر گئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، وہ بیچارہ آ تو سکتا نہیں کانٹراڈکٹ کرنے. تو یہ وہ سب باتیں ہو رہی تھیں جو آپ اس دور میں دیکھیں اور چلی آ رہی تھیں. ایسے موقع پر امام کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو جگا دیں. اچھا یہ آدمی نیند میں سو رہا ہو تو اس میں پانی کا چھینٹا مار دیجئے اٹھ جائے، آسان ہے. یہ جس بے ہوشی میں تھا اس کی روح سو رہی تھی. اس کی روح کو جگانے کے لیے پانی کے چھینٹے کی نہیں، خون اور مقدس خون کے چھینٹوں کی ضرورت تھی. یہ حسین جیسا آدمی ہو، 6 مہینے کے بچے کا خون ہو، 18 سال کا جوان ہو، بزرگ ہوں، صحابی ہوں، غلام ہوں، ان کا خون جو ہے اس آدمی کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ کوئی کاز اتنا اہم نہ ہوتا، کوئی مقصد اتنا اہم نہ ہوتا تو ہرگز یہ واقعہ نہ پیش آتا. لیکن اس کو کس جگہ کے اوپر پیش کیا جائے، یہ امام نے دیکھیں ایک بہت بڑی کوالٹی حضرت علی کی ہم پاتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو راجدھانی تھی رسول اللہ کے وقت تک مدینہ منورہ تھی، آپ نے اس کو روحانی مرکز کی حد تک تو رہنے دیا، مگر جو گورنمنٹ والا معاملہ تھا وہ کوفے میں منتقل کر دیا. اور کبھی بھی مدینہ راجدھانی نہیں بنا، کیونکہ راجدھانی میں دہلی کتنی بار لوٹی گئی ہے آپ کو اندازہ ہے. جب بادشاہ کمزور پڑ جاتا ہے تو حاکم جو آتا ہے لوٹتا ہے، وہ کرتا ہے. تو اگر یہ راجدھانی ہوگی تو لوگ چڑھائی کریں گے. صرف بیعت توڑ دینے پر تو بری حالت کر دی گئی مدینے کی. تو مدینے کی حرمت اور عظمت کو سنبھالنے کے لیے، مکے کی عظمت اور حرمت کو سنبھالنے کے لیے اس کو کیپٹل نہیں بنایا کہ اپنے کو محفوظ کر لیں. لوگ دنیا یہ کرتی ہے کہ جب مصیبت پڑ جاتی ہے تو قرآن اٹھا دیتی ہے نیزے کے اوپر کہ نہیں ہم اس سے فیصلہ چاہتے ہیں. امام کی شان یہ تھی کہ قرآن انہوں نے پہلے سامنے رکھا. جب نہیں مانے تو قرآن کے پیچھے نہیں گئے بلکہ قرآن کو اپنے پیچھے کر کے اسے بچایا، اسے محفوظ کیا. تو اس لیے امام عالی مقام نے جگہ کا انتخاب ایسا کیا تھا جس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی تھی، اور وہاں سے وہ بات اسپریڈ کرے گی، وہ بات پھیلے گی. مدینے میں کیا ہو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، مکے میں کیا ہوا 2-4 لوگ جانتے. میں اکثر میں نے پوچھا ہے ابھی اور آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں، آپ جنرل مسلم سوسائٹی میں پوچھ لیجئے کہ مدینہ یزید نے واقعہ حرہ میں مدینے میں کیا کیا تھا. بہت پڑھے لکھے آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام آدمی سے پوچھ لیجئے، نمازی سے، گٹا پڑا ہوا ہے، ٹوپی لگائے، کچھ نہیں جانتے. مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کیا ہوا کسی کو پتہ نہیں. کربلا میں کیا ہوا تھا سب کو معلوم ہے. تو یہ امام حسین کی اسٹریٹجی تھی کہ یہ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ شہادت ہو تو مقصد شہادت بھی لوگوں تک پہنچے کہ کیا کس وجہ سے شہادت ہوئی. تو اس کے لیے آپ ان لوگوں کو لے کے آئے تھے جو بیویاں تھیں، مثلا بہت ہی پرومیننٹ لوگوں میں حضرت علی ابن الحسین، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. 22 سال کا آپ کا سن تھا، جو چوتھے امام ہیں. جناب زینب صاحب کی بہن تھیں، امام حسین سے تقریباً سال بھر چھوٹی تھیں یا 1.5 سال چھوٹی رہی ہوں، اس سے زیادہ نہیں. ان سے چھوٹی بہن تھی جناب ام کلثوم، ان کا نام بھی زینب صغریٰ ہے. تو اس لیے کبھی کبھی وہ اس میں بھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ وہ تقریر جناب ام کلثوم کی تھی، وہ جناب زینب کے نام چلی گئی. خیر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان میں، کیا فرق آپس میں. جناب فاطمہ بنت حسین جو فاطمہ کبریٰ کہلاتی ہیں وہ موجود ہیں، ان کی تقریریں ہیں. جناب سکینہ کی تقریریں نہ صحیح بہت چھوٹی ہیں لیکن آپ کا وجود ہی بہت بڑا ہے اور آپ کے یعنی یہ ملتا ہے. پھر جناب رباب، جناب لیلا، جناب ام فروہ. اس کے علاوہ بھی امام حسن کی ایک آدھ بیویاں اور بھی ہیں جو بیوائیں تھیں، وہ موجود تھیں کربلا میں. یہ لوگ تھے. مسلم ابن اوسجہ اسدی جو صحابی رسول تھے، ان کی زوجہ تھیں، ان کی کنیز تھی. یہ کوفے سے یہ لوگ چلے گئے ہوں وہ ایک الگ ہے، لیکن وہاں تک ان کی موجودگی تھی، سب کی ہے. اسی طرح سے وہ ایک خاتون کی تو شہادت بھی ہے، شاید اس میں ہے کہ جس میں ام وہب جو کہلاتی ہیں. تو ان کے ام وہب کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب ان کی شہادت ہو گئی وہ شوہر کی، تو بیٹھ کر کے قریب میں رو رہی تھیں.
ان کو تو بلکہ جہاد کے لیے بھی نکل پڑی تھیں، تو امام حسین نے روکا تھا کہ ساقط ہے، بیٹھ کے وہیں پر بیٹھی ہیں، خاک و خون صاحب. تو اس نے شمر کا غلام تھا، رستم اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ اس کو مار دے. وہ تو ظالم لوگ تھے، ان کو تو حد ظلم میں مزہ آتا تھا. تو وہ سر پر اس نے گرز مارا جناب ان کی زوجہ کے، وہ اپنے شوہر کی ہی لاش کے اوپر شہید ہو گئیں. تو کربلا میں ایک خاتون کی شہادت بھی موجود ہے جو عام طور پر یعنی وہ لڑنے کے لیے نہیں گئی تھیں مگر شہید ہوئیں. تو ایسی خواتین تھیں. ان تمام لوگوں کا جو یہ تھا، اب یہ گرفتار کر لیے گئے. جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تو گرفتار ہو کے چلے. اب اسپریڈنگ کیسے ہو رہی ہے، جو تشہیر آپ کا موضوع ہے، تو نو کے نیزہ پر امام حسین کا سر ہے، اور مثلا جناب عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا گیا ہے، اور حضرت علی اکبر کا سر ہے. وہ جیسے وہ امیر صاحب نے، امیر انیس نے نظم بھی کیا ہے، سجدے کا نشان دیکھ کے کہتے تھے یہ لوگ، نیزے پر یہ سر کسی نمازی کا ہے. جو تو اچھا، انہوں نے کیا شہرت دینے کی کوشش کی تھی؟ ایک باغی کھڑا ہو گیا تھا، اس نے بغاوت کی تھی، تو گورنمنٹ نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے وہ کر دیا. یہ اس نے یزید نے اس کو اسپریڈ کرنے کی نیریٹو کو پھیلایا تھا، ابن زیاد نے. اور وہ اچھا، جب تو نیچرل ہے کہ جب یہ کوفہ تو وہ شہر تھا جس میں جناب زینب 4-5 سال رہی تھیں، اور جناب ہم لوگ جو شہزادی کہتے ہیں تو وہ ان معنوں میں کہتے بھی نہیں ہیں، وہ تو آپ کی عظمت کے اعتبار سے کہتے ہیں. ورطہ امیر المومنین تو فقیروں کی طرح زندگی گزاری آپ نے، اور سب کے لیے تھا. وہ اس طرح کا نہیں تھا، وہ تو سب کے سرپرست کی حیثیت سے تھے. مگر آپ کی عظمت اور آپ کی روحانی حیثیت، یہ تمام چیزیں موجود تھیں. تو آپ کا اس وقت تقریریں کرنا، اور جو اس میں آپ نے ڈانٹا ہے ان لوگوں کو، ان کی یعنی اب دیکھیے ان کا ڈانٹنا بھی یہ سبب یہ نہیں کہ لوگ اس کا خالی یہ پہلو نکالتے ہیں. جب انہوں نے تعدیب کی، تم نے جب بلایا اور آئے تو تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا وغیرہ وغیرہ جو کہا ہے، یہ ان کی سوئی ہوئی، ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھجوڑنا تھا، جگانا تھا. اچھا، جنہوں نے یہ کیا تھا وہ تو اپنی جگہ پر، وہاں پر ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہیں کیا. جن چھوٹے بچوں نے سنا ہوگا، یہ جب ان کو صحیح حقیقتیں ریئلائز ہوں گی، جن خواتین نے سنا ہوگا، تمام لوگوں کا. ایسی عورتیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کو جو قتل حسین میں شریک ہوا تھا مار ڈالا ہے گھروں میں. ایسا بھی ہوا کوفے میں، صرف اس بات پر کہ ان کو موقع مل گیا تو قتل کر دیا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایک آگ جو تھی، یعنی حق کی آگ کو روشن کرنے کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. یہاں تک کہ ابن زیاد کے دربار میں آ کے جب گفتگو کی، اور یہ امام حسین کی وہ وصیت تھی، یعنی بنیادی طور پر جو میں اشارہ کرتا چلوں، حضرت نے فرمایا تھا کہ رونا نہیں. تو اب یہ کتنا مشکل کام تھا. جو آج لوگ رو رہے ہیں وہ اسی لیے رو رہے ہیں. رونا، اب ہمیں کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ کرنا ہے ہمیں کہ ہمارا یہ جو مقصد ہے کہ ہم یہ شہادت جو ہوئی ہے یہ بے وجہ معاذ اللہ نہیں ہوئی ہے. اس شہادت کا مقصد ہے اسلام کو بچانا. تو کیا تھا، کیوں ہوا، حسین قتل کر دیے گئے تو کیوں؟ یعنی دیکھیے امام حسین شروع سے یہ کر رہے ہیں. جب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا مدینے سے اتنے پہلے، اچھا امام حسین آ گئے، ابھی شعبان کے مہینے میں آ گئے، حج تو ابھی بہت دور ہے، کیوں آ گئے؟ ارے یزید نے ان سے بیعت مانگی ہے. یعنی جو ڈسکشن ہو رہے ہوں گے آپس میں، یہ 8 ذی الحجہ کو جب چلے گئے، کیوں چلے گئے؟ راستے میں جو آدمی جناب فرزدق نے پوچھا ہے، وہ راستے میں ملا ہے، امام حسین سے پوچھا ہے کہ آپ نے حج نہیں کیا؟ تو آپ نے کہا میں ایسوں کو دیکھ رہا تھا کہ جو قاتلوں کے لباس، حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل تھے اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے حج ترک کر دیا. اور فرزدق سے آپ نے پوچھا ہے کہ کوفے کا کیا حال ہے؟ تو وہ تو شاعر تھا بھائی، قیامت کا شاعر تھا. اس نے کہا ہے کہ قلوبہم معک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، وسیوفہم علیک، اور ان کی تلواریں آپ کے اوپر ہوں گی. 2 جملے گئے ہیں اس نے تاریخی طور پر، وہ پورے کوفے کی تصویر کھینچ دی ہے. تو یہ اب جب ابن زیاد کا دربار ہوا، ابن زیاد جو بدتمیزی کر رہا تھا، یعنی آخر میں کہنے لگا کہ ارے یہ تو بڑی قافیہ باز عورت ہے، جناب زینب کے لیے کہا، اور اس کا باپ بھی بڑا قافیہ باز تھا، یعنی حضرت علی کے لیے کہا. تو اس میں اس موقع کے اوپر جناب زینب نے کہا کہ مجھے بھی جو اتنی مصیبت زدہ عورت ہو، اس سے قافیہ بازی کی کہاں موقع ہے؟ بات تو اتنی ہے. اس نے کہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو کہا یہ تو ہم نے تو کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، سچائی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی، ہمارا غیر ہی جھوٹ بولتا ہے، جو ہم میں سے نہ ہو وہ جھوٹ بولے گا. تو یعنی انہوں نے ایک دربار میں اتنے لوگ وہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ جناب زینب کو کوڑے لگائے جائیں. اور یہ تو عمر ابن حریث ملتا ہے، وہی تھا، اس نے رک دیا، کہا امیر کیا کر رہے ہو، ایک عورت کو مار رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟
تو اس کو رکنا پڑا. یہی قافلہ جب یہ آتا ہے, یعنی میں کہتا ہوں وہ اسپریڈ کر رہا ہے اپنے. اچھا, یہ اسپریڈنگ بہت قیامت کی ہوتی ہے. جو ہم آج کرتے ہیں کہ نوحہ پڑھ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے, ماتم ہم کر رہے ہیں. بعض اوقات تو جو ماتم کرنے والے اور نوحہ کا پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیا بات ہے, وہ سوچتے ہی نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ان کو تو معلوم ہے کہ یہ الفاظ ادا کرنے ہیں, رسمن ادا کر رہے ہیں. وہاں وہ لوگ تھے. اب آپ بتائیے, شام کے بازار میں ایک شخص ہے جس نے امام زین العابدین کو سے بے ادبی کی اور کہا ہے کہ تم لوگ باغی تھے اور تمہیں اللہ ہے. تو آپ نے پھر آیات پڑھی, آئے مباہلہ پڑھی. تو اس نے کہا کہ یہ تو آئے مباہلہ ہے. کہا وہ جن کے لیے یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی وہ ہم ہیں. پھر آپ نے آیت تطہیر پڑھی, انما یرید اللہ. تو اس کے بعد اس نے کہا کون, کہا جن کے لیے یہ ہے وہ ہم ہیں. پھر یعنی یہ کہ وہ تم اوات المال دے دو, ان کے مال اللہ کے حکم دیتا ہے تمہیں دے دو. تو یعنی جناب فاطمہ کو جو فدق عطا فرمایا تھا کہ وہ ہم ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں, میں رسول اللہ کا. تو وہ توبہ کرنے لگا, ماما کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ بتائیے کہ وہ اپنے وجود سے, اچھا طلحہ ابن ابی طلحہ کے لیے ملتا ہے, اس نے یہ کہہ دیا تھا حضرت سے کہ بتاؤ علی ابن الحسین فتح کس کی ہوئی؟ بہت مشہور ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ تو جب اذان ہوگی تو پتہ چل جائے, اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز گونجے گی تو جان لینا کہ فتح کس کی ہوئی. یعنی یزید کے جیسے سینکڑوں گزر جائیں, اذان میں تو نہ ان کا نام آئے گا نہ ان کے باپ دادا کا نام آئے گا. اذان میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ ہی رہے گا. تو یعنی ہم جب تک اذان سلامت ہے, جب تک نماز سلامت ہے, تب تک ہم موجود ہیں. تو یہ آپ نے اس کو اتنا مجبور کر دیا, اسی کو دربار میں اس کے ممبر پر جا کر کے. یہ مجلس ہونے کے لیے کوئی یہ نہیں کہ اس فارم میں مجلس ہوتی ہے. مجلس تو ایک پیٹرن کا نام ہے کہ مقصد کیا ہے, وہ کیا کہا جا رہا ہے. اس وقت آپ دیں کہ میں کون ہوں, پہلے اپنا تعارف کرایا, جیسے ہمارے فضائل ہوتے ہیں. میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, یعنی مطلب آپ کی اپنی پیڈیگری اور اس کا بیان کیا ہے. وہ پھر اس کے بعد یہ جب اذان شروع ہو گئی اور روکنے کی کوشش کی گئی, تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ نے روکا, کہا کہ یہ کون ہے محمد رسول اللہ جس کا نام اذان میں لیتے ہو, ہمارے جد یا تمہارے, اور پھر تم انہی کی بیٹیوں کو اسیر کیے ہوئے ہو, انہیں بے مقنوع چادر پھرا رہے ہو. یعنی یہ وہ یعنی اسپریڈنگ تھی کہ بعد میں جو آپ نے شروع میں فرمایا تھا, یہ بات جب پھیلی, اب اس کو یہ ہنگامہ. آپ امیجن کریے کہ ہند جو تھی وہ یزید کی بیوی تھی, یزید کی بیوی تھی, مگر اس کے دل میں اخلاص تھا, محبت تھی. وہ دربار پہ نکل آئی بغیر چادر کے, وہ ہنگامہ ہو گیا. اس نے یہی کہا کہ جب اہل بیت کے سروں پر چادر نہیں, جو ہمارے ہم چادر. ہاں, تو یعنی مطلب یعنی کہ یہ جو پیٹرن تھا کہ لوگوں کو متاثر کر رہا تھا. اسی لیے واقعی کربلا فنا نہیں ہونے پایا, واقعی کربلا جو زندہ رہا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جب ہم لوگ اپنی جذباتیت سے اس میں دھنسنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ کا کچھ بھی کر جاتے ہیں, لیکن اصل واقعہ, اس کا بیان, وہ چیزیں برقرار رہیں ان تمام چیزوں سے. اور پھر یہ نہیں کہ انہوں نے, دیکھیے وہ دمشق سے چلتے وقت دمشق میں 3 دن یا 7 دن مجلس برپا کی, گھر خالی کروایا گیا, اس میں مجلس ہوئی. اس مجلس کے اندر جناب زینب, جناب ام کلثوم. اچھا اب دیکھیے یہاں پر تو ایک آدمی ذاکری کرتا ہے تب بھی وہ قابو میں نہیں رہ پاتا, سننے والے. اب جہاں پر جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہو, یعنی ہم تو کہتے ہیں, ہم تو خالی امیجن کرتے ہیں کہ جوان کے سینے پر برچھی کا پھل لگا, مگر وہاں بیان کرنے والے نے تو دیکھا ہے, اس کی ماں موجود ہے. یعنی لوگوں کا, میں کہتا ہوں کیا تھا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے جب جناب علی اکبر کا سر آیا, وہ غیر متعلق لوگ یہ کہہ رہے تھے کاش اس کی ماں موجود نہ رہی ہو وہ کربلا میں. تو یعنی اس نے اتنا متاثر کیا سروں کے آنے سے اور اس سے. پھر یعنی انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کو ختم نہیں ہونے دیا. جب مدینہ منورہ آئے تو بھی انسٹیٹیوشن کو برقرار رکھا. امام زین العابدین, اب ان کی مجلس کا انداز مختلف تھا. وہ بازار مدینہ میں بھی ہونے لگتی تھی, وہ وضو کا پانی آنے پر بھی ہونے لگتی تھی, وہ گفتگو کے موقع پر بھی ہونے لگتی تھی. تو وہ ان کی مجلس تھی, جناب زینب و جناب ام کلثوم. ورنہ واقعے تو بڑے بڑے واقعے ختم ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں رہ جاتے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے کہ جب چونکہ آپ ولی عہد سلطنت ہو گئے تھے تو آپ
بہت اہتمام کرتے تھے محرم میں خاص طور سے مجلسیں برپا, اور آپ کی وجہ سے لوگ آتے بھی تھے کہ شرکت کرنے کے لیے بھائی شاہی طور پر انوائٹیڈ ہیں, اور تب سب آتے تھے. تو اس زمانے کا جو پہلا ہمارا طرز ذاکری کا انسٹیٹیوشن ہے وہ شاعری میں ہے زیادہ, یعنی اچھا جو مرثیے کہے جاتے تھے غم انگیز, اس پہلے بھی مرثیے کہے جاتے تھے عرب میں یا نوحے, وہ شاعری میں ہوتے تھے, اور شاعری پر ان کو کمانڈ تھا. یعنی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے روضہ خوانی ٹائپ کا, اور جیسے ہم لوگوں کے یہاں ذاکری ہوتی ہے, یہ بہت بعد کا ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال میں. یہاں تو میں نہیں, وہاں تو نہیں جانتا, یہاں تو 19th اور 20th سینچری میں آیا ہوگا جو ہے. 19th سینچری تک بھی شعراء موجود تھے ایسے جن کے مرثیے سنے جاتے تھے, اور اب بھی خیر وہ انسٹیٹیوشن تو ہے ہی ہے. تو کہنا یہ کہ یہ جو تھا دیبل بہت بڑا شاعر تھا اور محب اہل بیت تھا, اس سے پوچھا آپ نے کچھ کہا ہے تم نے, اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تھا. وہ تھا تو کسی نے یہ امام سے یہ کہا ہے کہ آپ اب تک اتنا اہتمام کرتے ہیں محرم کا, اور اس کو اتنے سال, تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تم بھول نہ جاؤ, کیونکہ تم غدیر کا دن بھول گئے. اچھا, یہ اس موقع کی اسی موقع پہ کہا ہے کہ محرم عاشورے کا انتظام ہم لوگ اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ تم غدیر کی طرح اس کو بھی نہ بھول جاؤ. تو یعنی مطلب امام حسین کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عصر عاشور تک اپنی شہادت پیش کی, اور اس کے بعد ایک پوری پروپیگنڈا مشینری جو حق کے پروپیگنڈے کے لیے تھی, باطل والی نہیں, وہ اپنے ساتھ تیار تھی کہ یہ کربلا کے اس جغرافیائی حدود میں نہ قید ہو جائے, یہ عالمگیر ہونا چاہیے, اس کو جانا چاہیے, دور تک چلا جانا چاہیے. اور اسی کی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں تقریباً, اور اگر آپ آج تو بہت ہے, ہم نے تو ایسی جگہوں پر دیکھا ہے, یعنی جو یوٹیوب وغیرہ پر, ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, کہاں لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ وہی بہت بڑا ایک انسٹیٹیوشن تھا ایک, ہاں, اور ان لوگوں نے اس کو یعنی سائنٹیفکلی کہ کیسے پروپوگیٹ کریں, شور مچانے کا کام نہیں کیا, بلکہ اس حقیقت کو لائے اور اس کو واضح کیا کہ جو امام حسین کا مقصد تھا کہ دین زندہ رہے. اور یہ اسی وجہ سے آج بھی یعنی ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ خواجہ اجمیری نے اسی لیے بنیاد پر یہ بیعت فرمائی تھی کہ سرداد نداد 10 در دست یزید, یعنی آپ کا مقصد تھا کہ آپ نے سر دے دیا, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, تو ہاتھ دینے میں کیا تھا؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس میں ان کی ایک علامت یہ سمبولک گفتگو ہے, ورنہ ہاتھ دینے کی بات تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کے ہم جاتے ہیں اٹھتے ہیں تو نہ جانے کتنوں سے مصافحہ کرتے ہیں, اپنا ہاتھ دیتے رہتے ہیں. یہاں ہاتھ دینے کا مطلب ہے کہ اس کی اتھارٹی کو مان لینا, اس کی غلط باتوں کو تسلیم کر لینا. تو سرداد نداد 10 در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین, یعنی لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہے, فاؤنڈیشن ہے, امام حسین ہے. خواجہ اجمیری فرما رہے ہیں, اور واقعی یہی بات ہے کہ وہ چیز زندہ ہو گئی, اس کو مرنے نہیں دیا آپ نے. تو اس لیے وہ اس کی اسپریڈنگ کا انتظام امام عالی مقام نے خود کیا تھا, اس کو لے کے آئے تھے, اور وہ اہل بیت نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کو برقرار رکھا. پھر ان کے چاہنے والوں نے, یعنی یہ اس کے اندر عبادت کا پہلو چھپا رہا. مطلب دیکھیے, اگر یہ خالی کہا جاتا ہے کہ اس کا بیان کرو, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہمارے یہاں بہت بڑی ایسی تنظیمیں ہیں جو بہت بڑے بڑے اجتماعات کرتی ہیں, یہ ہے وہ 2-3 دن 4 دن جب ہوتے ہیں تو اس وقت سب اس کا اثر رہتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. محرم کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو اچھے خاصے زمانے میں محرم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کسی کوئی کا مرا, ایصال ثواب کے رخ سے مجلس ہوتی ہے, ذکر حسین ہوتا ہے. اب مرے ہمارے ابا ہیں, مرثیہ پڑھا جا رہا ہے جناب عباس کا, اور نوحہ پڑھا جا رہا ہے مثلا جناب عباس کا, یا امام حسین کی رخصت پڑھی جا رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے یہ زندہ رہے. بالکل. اور اسی لیے کہا بھی گیا کہ گریا کرو, نہیں ہے تو شکل بناؤ مجلس میں. رونے پر تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ہم رو لیں, تو ہمیں نہیں آنسو آتے. میر انیس نے بھی کہا ہے کہ وہ ضبط گریا ماتم سرور میں ہو سکتا نہیں, سر جھکا کر بیٹھ گر مجلس میں رو سکتا نہیں. کہ اگر نہیں بھائی رو سکتے ہو تو کم سے کم کانڈولینس کے موڈ میں تو رہو کہ آج کانڈولینس ہو رہی ہے. اچھا, میں دنیا میں سمجھتا ہوں کوئی تعزیت ایسی نہیں ہوتی یونیورسٹی میں باہر وہ کہ جس میں ہر کھڑے ہونے والے کو احساس تعزیت ہو. علاوہ مجلس حسین, امام حسین کے ہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آیا ہو اور وہ آیا ہو اور اس کو تعزیت کا احساس نہ ہو.
بالکل امام حسین علیہ السلام نے اس کو ایک بہت بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ پروپیگیٹ کیا کربلا کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عصر عاشور امام حسین جب زیر خنجر تھے وہیں سے دراصل یہ پروپیگیشن شروع ہو رہا تھا جو آج تک گھر گھر امام حسین کا مقصد پہنچا ہوا ہے. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں آغا اس موضوع کے اعتبار سے جو ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کریں گے. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین کرام، یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ تشہیر کربلا، کربلا کی تشہیر، ہاؤ ڈڈ دی ایونٹس آف کربلا ریچ آج کے اعتبار سے، جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام جس طریقے سے اپنی شہادت سے آگاہ تھے اسی طریقے سے آپ بخوبی آگاہ تھے کہ شہادت کے بعد کیا ریولیوشن لے کے آنا ہے اور کس طریقے سے لے کے آنا ہے. اور اسی لیے امام کی یہ حدیث اس بات پر مکمل دلیل ہے، امام کا یہ فرمانا کہ میں صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. لہٰذا امام نے ایک پورا یوں کہہ لیجئے کہ ایک مشینری تیار کی ہوئی تھی. جب اپنے ساتھ آپ مظلوم خواتین کو لے کر چلے، معصوم بچوں کو لے کر چلے، تو کس طریقے سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کربلا کے واقعے کو ہم تک پہنچانے میں. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں اس موضوع کے تحت جو ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.